نماز فجر کے بعد یہ کام کر لو، دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ یہ عمل ایک ایسا عمل ہے فجر کی نماز کے بعد کرنے سے آپ کی غربت کے دن ختم ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص نماز فجر کے بعد یہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام جائز دلی خواہشیں پوری فرمائے گا۔ وہ عمل یہ ہے کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا راز بتانے والا ہوں جو صرف راز ہی نہیں بلکہ ایک ایسا آزمودہ عمل ہے جسے اگر آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب آپ کی غربت ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی ہوگی اور آپ کے خالی ہاتھ دولت سے بھر جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ کوئی جادو نہیں، یہ کوئی چمتکار نہیں، بلکہ یہ ایک سچا، پکا اور آزمودہ روحانی اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبیوں کے ذریعے ہمیں سکھایا ہے، اور اگر ہم اس پر یقین کے ساتھ عمل کریں تو ہماری قسمت بدل سکتی ہے۔ تو آئیے شروع سے جانتے ہیں کہ یہ کون سا عمل ہے، کیونکہ اس میں اتنی برکت ہے، اور کیسے اس پر مسلسل عمل کرنے سے غریبی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ نماز فجر وہ وقت ہے جس میں زمین پر سب سے زیادہ برکت نازل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اسی لیے جو شخص فجر کے بعد جاگ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے وہ اس وقت کی برکت کو اپنی جھولی میں سمیٹتا ہے، اور جو سوتا رہتا ہے وہ نعمتوں سے محروم رہتا ہے۔ اب آئیے اصل عمل کی طرف۔ جب آپ نماز فجر پڑھ لیں، چاہے مسجد میں یا گھر میں، نماز کے بعد فوراً کسی سے بات چیت کیے بغیر بیٹھ جائیں اور 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں۔ اس عمل میں صرف 2 سے 3 منٹ لگیں گے، لیکن یاد رکھیں اس کو صرف زبان سے نہیں، دل کی گہرائی سے پڑھنا ہے، یقین کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگتے ہوئے۔ یہ استغفار صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک پکار ہے، ایک فریاد ہے، ایک عہد ہے کہ اے اللہ، میں تیری طرف پلٹ آیا ہوں، میری غلطیوں کو معاف فرما، میری کوتاہیوں کو نظر انداز کر، اور مجھے ایسی نعمتیں عطا فرما جن کی امید بھی میں نے چھوڑ دی تھی۔ پیارے دوستو، جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے، اور تم اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور مال و اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہیں باغات دے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ یہ سب کچھ صرف ایک عمل کے نتیجے میں استغفار، اور اگر یہ استغفار نماز فجر کے بعد کیا جائے تو اس کی طاقت اور اثر اور بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس وقت فرشتے گواہ بنتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کا در کھلا ہوتا ہے، اس وقت مانگنے والے کو خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ اب ذرا سوچیں، آپ روزانہ صرف چند منٹ اس عمل کے لیے نکالتے ہیں اور بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کی تنگ دستی کو دور کر دیتا ہے، قرضے ختم ہو سکتے ہیں، کاروبار میں برکت آ سکتی ہے، دل کا سکون مل سکتا ہے، وہ کام جو رکے ہوئے تھے وہ چل سکتے ہیں، رشتوں میں آسانی آ سکتی ہے، گھر کا ماحول بدل سکتا ہے، لیکن شرط صرف ایک ہے، اخلاص، تسلسل اور یقین۔ اور اگر آپ اس کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا کام بھی کر لیں تو سمجھے سونے پر سہاگا ہو گیا، وہ یہ کہ روزانہ فجر کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جس گھر میں سورۃ الواقعہ پڑھی جائے وہاں کبھی فاقہ نہیں ہوتا، یعنی رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ یہ عمل صرف 5 منٹ لیتا ہے، لیکن اس کا اثر زندگی بھر رہتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے رزق کے اسباب اور قیامت کے مناظر بیان کیے ہیں جو دل پر اثر کرتے ہیں اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دیتے ہیں۔
اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، نوکری ملے، کاروبار چلے، آمدنی بڑھے، تو استغفار کو لازم پکڑیں، سورۃ الواقعہ کو روزانہ کا معمول بنائیں اور نماز فجر کے بعد چند منٹ تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے بات کریں، مانگے، روئیں، التجا کریں، کیونکہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے قریب ہوتا ہے اور جو اسے پکارتا ہے وہ اس کی سن لیتا ہے۔ آج سے ہی اس عمل کا آغاز کریں، 7 دن مسلسل کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیسا بدلاؤ آتا ہے۔ اگر آپ کو سکون، خوشحالی، آسانی یا کوئی بھی بہتری محسوس ہو تو اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں، اور یاد رکھیں کہ نیت صاف ہو، دل میں خلوص ہو تو اللہ تعالیٰ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اور جو اس کے لیے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوڑ کر آتا ہے۔ تو کیا آپ تیار ہیں اپنی زندگی بدلنے کے لیے؟ کیا آپ تیار ہیں غربت کو خدا حافظ کہنے کے لیے؟ تو آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے آغاز کیجیے اور پھر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجیے، وہ آپ کو وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شکرتم لازیدنکم، یعنی اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو فجر کے بعد شکر ادا کریں، آنکھیں بند کریں اور دل سے کہیں اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے آج کا دن دیا، نماز کی توفیق دی، یہ سانسیں، یہ صحت، یہ وقت، یہ موقع سب کچھ تیرا ہے، تو اور دے گا تو تیرا کرم ہوگا، نہ دے گا تو بھی تیرا کرم ہوگا۔ اس قسم کا شکر نہ صرف نعمتوں کو بڑھاتا ہے بلکہ انسان کے دل کو بھی سکون دیتا ہے، اور یاد رکھیں دل کا سکون سب سے بڑی دولت ہے۔ پھر اگر آپ کے پاس وقت ہو تو فجر کے بعد 5 منٹ بیٹھ کر خاموشی سے مراقبہ کریں، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کا تصور کریں، اپنی آنکھیں بند کریں اور تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سن رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی حالت جانتا ہے اور آپ سے محبت کرتا ہے۔ یہ خاموش لمحے آپ کی روح کو جگا دیں گے اور آپ کے اندر ایک نئی طاقت پیدا ہوگی۔ بہت سے کامیاب لوگوں کی زندگیوں کا راز یہی ہے کہ وہ دن کا آغاز خاموشی، دعا اور سوچ کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ صبح کو بیدار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں، اس لیے وہ دن بھر مضبوط رہتے ہیں، مشکلات سے نہیں گھبراتے، فیصلے بہتر کرتے ہیں اور رزق ان کے پیچھے چل کر آتا ہے۔ یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ صبح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شام کرتا ہے، اور جس کی صبح نیت، عبادت اور استغفار سے شروع ہوتی ہے اس کی رات شکر اور سکون پر ختم ہوتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم بھی آج سے اپنا دن اس رب کی یاد سے شروع کریں جو ہمیں دیکھے بغیر ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، جو ہمارے دل کے رازوں کو جانتا ہے اور جو ہمیں ہم سے زیادہ چاہتا ہے۔ اس لیے پیارے دوستو، اب کوئی بہانہ نہیں، کوئی سستی نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیے اور دیکھیے کہ کس طرح وہ آپ کی غربت کو دولت سے بدل دیتا ہے، تنگی کو آسانی سے، اداسی کو خوشی سے اور محرومی کو کامیابی سے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔